السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں سابقہ ویڈیو کے اندر وعدہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کارنامہ بنا کر پیش کیے جانے والے انصاف صحت ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے حقائق جو ہے وہ بھی چونکا دینے والے حقائق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں پہ یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ ان تمام حقائق کو تاکہ باریک بینی کے ساتھ تحقیق کر کے آپ تک پہنچایا جائے تو ایک طویل جد و جہد کے ذریعے سے یہ حقائق آپ تک پہنچتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجیے گا۔ انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے جو نکات میں نے جمع کیے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جسے ایک اچھا اور کارنامہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت اگر آپ جانیں گے تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ خدا سے دعا کریں گے کہ یہ کبھی عملی طور پہ نافذ نہ ہو سکے۔ اس میں ہو کیا رہا ہے، جس نقطے میں سب سے زیادہ کشش ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو نعرہ، جس نعرے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی اسی کارڈ سے اپنا علاج کروائے گا جس کارڈ سے غریب بندہ اپنا علاج کروائے گا۔ یعنی ہر خاندان کے سربراہ کے پاس 7.5 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس موجود ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کے افراد کی پرائیویٹ طور پہ علاج کروا سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگرچہ چونکہ ہماری صورتحال ایسی ہے، ہم لوگ بڑے سادہ پاکستانی قوم، سادہ قوم ہے، یہ سادگی میں ایک طرف کو توجہ دیتے ہیں لیکن نعرے کے دوسرے حصے کی طرف غور نہیں کرتے۔ حالانکہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے کہ جس صحت کارڈ کے ذریعے سے غریب کا علاج ہوگا اسی صحت کارڈ کے ذریعے سے وزیر اعظم پاکستان کا علاج ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس نعرے کی بدصورتی دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیت المال سے مستحق غرباء کے علاج کے لیے فنڈ جاری ہوتا تھا اور آپ کے روایتی انفراسٹرکچر کو، یعنی آپ کے جو علاج معالجے کے روایتی جو صحت کے ڈھانچے کو جو حکومت کی طرف سے فنڈ جاری ہوتا تھا، آپ کے قومی خزانے سے جب پیسہ جاری ہوتا تھا جس سے مستحق اور غریب و نادار طبقے کا علاج ہوتا تھا، اب اسی غریب مستحق نادار طبقے کے اسی پیسے سے کروڑ پتی اور ارب پتی افراد بھی استفادہ کریں گے۔ بلکہ اگر میں یہاں پہ یہ کہوں آپ سے کہ غریب سے زیادہ غیر مستحق امیر اور اشرافیہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ میں آپ کو حقیقت پر مشتمل پاکستان کی سرزمین کے اندر جس طریقے سے اشرافیہ کرپشن کرتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کے سامنے بہت سارے سکینڈل آ چکے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا کیا حال ہوا، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے جو ہے ان کے بھی افراد کے استفادہ کی جو خبریں ہماری ٹی وی چینل کی زینت بن چکے ہیں۔ پہلا جو نقطہ کیا ہے کہ ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ ہر خاندان کا جو سربراہ ہے اس کے پاس 7.5 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن جو ہے اس کی آگے اب حقیقت کیا ہے اور اس کی بدصورتی کیا ہے، کچھ نکات کی شکل میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صحت کارڈ، یہ جو صحت کارڈ ہے اس کے اندر OPD کی سہولت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمرجنسی صورت کے اندر کسی ہاسپٹل کے اندر جا کے ایڈمٹ ہوگا تو وہ صحت کارڈ سے استفادہ کر سکے گا، عام مریض کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ 90% مریض اس صحت کارڈ کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک یہ۔ دوسرا، اس کے اندر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا اس صحت کارڈ کے اندر تذکرہ تک نہیں ہے، جن میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور جس وبا کی وجہ سے غیر مسلم جو ممالک ہیں وہ فری میں ویکسینیشن پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں، اس کورونا وائرس اور اسی طریقے سے ڈینگی وائرس جیسی وبائی امراض کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ اب جو اس طرح کے
مریض ہیں جن کے مرض کا جو ہے اس کے اندر نام تک نہیں ہے، یا وہ مریض نہیں ہے، اللہ جانے ان کا علاج کس طریقے سے ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑا افسوسناک نقطہ یہ ہے کہ حکومت صحت کارڈ کی مد میں انشورنس کمپنیوں کو 400 ارب روپے ادا کرے گی۔ تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس روایتی انفراسٹرکچر، جو ہمارا سابقہ صحت کا ڈھانچہ ہے، جو ہمارے مختلف ہاسپٹلز ہیں، ان کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قومی جو صحت کے تمام مراکز تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کا ایک سادہ سا مطلب ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر کمپٹیشن بڑھے گا، جس کی وجہ سے پرائیویٹ علاج مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے براہ راست جو فنڈ ہاسپٹل کو ملتا تھا، اب وہ فنڈ انشورنس کمپنیوں کے ذریعے سے، یعنی درمیان میں ایک قانونی پارٹنر بنا دیا گیا انشورنس کمپنیوں کو اور ان کے ٹھیکیداروں کو۔ اب ان کی جیبیں بھریں گی تو پھر آگے معاملہ آئے گا۔ جب انشورنس کمپنی کو بیچ میں رکھا ہے تو اس کا بڑا نقصان کیا ہوگا؟ انشورنس کمپنی اور کرپٹ جو ڈاکٹر ہیں ان کی ملی بھگت کے ساتھ بہت سارے مریضوں کو محروم کیا جائے گا، اور ان کے مستحق ہونے کے باوجود ان کے کوائف کے اوپر، ان کے ڈاکومنٹس کے اوپر یہ اسے کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کر ان کو مسترد کر دیا جائے گا، اور بہت سارے مستحق مریض اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، جبکہ اشرافیہ بھرپور انداز میں مرض نہیں بھی ہوگا تو اپنی انٹری کروا کے حساب کتاب میں اپنی کہانیاں مکمل کر کے بھرپور اس سے اپنا فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ 70 سالوں سے موجود آپ کا پورا ہیلتھ انفراسٹرکچر، قومی صحت کے جتنے مراکز ہیں، وہ پورا ڈھانچہ جو کئی سو کھرب پر مشتمل آپ کا قومی اثاثہ ہے، وہ پورا آپ کا قومی اثاثہ جو ہے برباد ہو جائے گا۔ وہ آپ کا پورا قومی اثاثہ زمین بوس ہو جائے گا، وہ نابود ہو جائے گا۔ ایک اور تکلیف دہ اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مستقبل کے اندر وضع کردہ اس کا پریمیم ادا نہیں کرے گا، اس کا طے شدہ رقم ادا نہیں کر سکے گا، تو وہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کا صحت کارڈ بیکار ہو جائے گا، اور اس وقت جب قوم کے غریب پلٹ کر دیکھیں گے ہاسپٹل کے اندر، تب تک آپ کا ہاسپٹل بھی، آپ کے سرکاری ہاسپٹل جو آپ کا قومی اثاثہ ہے، جو آپ کے قومی بیت المال سے اور آپ کے قومی خزانے سے، جن پر جو ہے کئی سو کھرب رقوم خرچ کر کے جن ہاسپٹلز کو تعمیر کروایا گیا تھا، وہ زمین بوس ہو چکے ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کھنڈر بن چکے ہوں گے، یا پھر ہو سکتا ہے یہی جو بڑے آہ باہ کے ساتھ صحت کارڈ کا اعلان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہے بعید نہیں ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کے پاس شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اسی طریقے سے بہت سارے سیاسی افراد ہیں جن کے ہاسپٹل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ان سرکاری بڑی اراضی پر جو قوم کا اثاثہ ہے، ان کے اوپر اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل تعمیر کریں، اور آپ کا جو روایتی علاج ہے وہ آپ کی نسلوں کو مل بھی نہ سکے، اور آپ کی یہ کئی سو کھرب پر مشتمل آپ کے قومی اثاثے تباہ ہو جائیں۔ آخری اور انتہائی اہمیت کا حامل آخری سوال آج کی جو گفتگو ہے اسے میں یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ الگ ترین اس کے اندر نکات موجود ہیں اختتام کرنے کے لیے۔ میں آخری نکتہ اس حوالے سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کارڈ ہے کیا، اور اس کارڈ کے نعرے کے ساتھ کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اس کارڈ کے نام پہ آپ کو تعجب ہوگا۔ وہ آخری نکتہ یہ ہے کہ انشورنس کمپنیوں کو موجودہ حکومت صحت کارڈ کے اجرا کے لیے 400 ارب روپے ادا کر رہی ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس 400 ارب روپے موجود تھا تو آپ نے 180 ارب روپے، یعنی 1 ارب ڈالر کے بدلے میں، جو کہ 180 ارب روپے بنتے ہیں، 180 ارب روپے کے عوض آپ نے قوم کے اوپر 350 ارب کے ٹیکس ڈالے۔ ظلم بالائے ظلم کیا ہے؟ قوم کے 200 ارب کے
ترقیاتی منصوبے آپ نے ختم کر دیے، یعنی قوم کو 550 ارب روپے کا چونا لگایا جب آپ کے پاس 400 ارب تھے۔ 180 ارب اگر آپ نے اس میں سے خرچ کر لیے ہوتے اور قوم کو 550 ارب کا جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرنے سے اگر آپ قوم کو بچا لیتے، کتنا اچھا ہوتا اگر قوم کو بجائے اس کے کہ صحت کارڈ کا اجرا ہو، اس کی جگہ روایتی آپ کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اسے برقرار رکھا جاتا اور اس میں سے جتنا ممکن ہو وہ رقم ہیلتھ کے شعبے کو دیا جاتا، اور آپ 180 ارب جو ہے وہ اس میں سے 180 ارب مائنس کر کے قوم کو 550 ارب کا عذاب نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ بہرحال یہ اس کا مکروہ چہرہ ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ مکروہ چہرہ ہے اس صحت کارڈ کا، جو کہ ایک خوشنما اور خوبصورت لبادے میں اوڑھا کر خوبصورت کر کے قوم کے سامنے اس کو خوبصورت نعروں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ بدنما چہرہ ہے۔ اور جب اس کے اوپر سے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب اس صحت کارڈ اور ان کے جو کارنامے ہیں، جب ان کے اوپر سے تبدیلی کا جو چہرہ دھلے گا، تبدیلی کے چہرے کی دھلنے کی دیر ہے، سب کو لگ پتہ جائے گا کہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف نے اور موجودہ حکومت نے کیا گیم کھیلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ دال میں کچھ کالا ہے، لگتا ایسا ہے کہ پوری کی پوری دال کالی ہے۔ پروردگار پاکستان کی حفاظت کرے اور خداوند عالم اس ملک کو مخلص حکمران عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔